بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز طلبہ، آپ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں اور پابندی سے سن بھی رہے ہیں، بہت سارے، اللہ کا شکر ہے۔ قرآن مجید کی جو صورتوں کی مشق ہم نے کی ہے، ان صورتوں کو ابھی آپ حضرات آج سنائیں، اس کے بعد میں ہم ایک سبق پڑھیں گے، پھر ایک قصہ انشاءاللہ ہوگا۔ جی فیضان فاروقی بھائی، آپ یہ سورہ پڑھیے جو ابھی اسکرین پہ آیا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اوپو بھائی، آپ پڑھیے سورہ قریش۔ جی ان کا مائک آن کیجئے، او بھائی آپ اپنا مائک آن کیجئے۔ ایاز فضلانی، عمار بھائی، ایاز بھائی سنائیں گے لیلاف قریش؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش کھینچیں گے إيلافهم رحلة الشتاء والصيف تو نہیں، فليعبدوا شتائی۔ جی آگے بڑھیے۔ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف آمنہم، عین نہیں ہے، وآمنهم من خوف۔ دیکھیے لإیلافی، ای پڑھنا ہے اس کو، لإیلافی، حمزہ یازر ای ہے، کھینچنا ہے اس کو، لإیلافی نہیں، لإیلافی، ٹھیک ہے۔ بولیے بولیے، لإیلافی، لإیلاف اور آپ یہاں پر شتائی نہیں بولیں گے، شتائی نہیں، شتائی، رحلت الشتائی، تا باریک پڑھیں گے، جی انشاءاللہ۔ اور الذی اطعمہم تا تو موٹا پڑھیں گے، تا باریک پڑھتے، تو تو ہے یہاں پر، اطعمہم الذی، أطعمهم اور وآمنہم نہیں، وآمنہم، واو کے بعد حمزہ کھڑا زبر وآمنہم، عین کی آواز نہیں آنا اس میں، وآمنہم نہیں بولیں گے، وآمنہم، اور دونوں میں فرق ہے، آمنہم نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے۔ جی اور کون سنائیں گے؟ معین بھائی،
मोइन भाई आप सुनाइए कुल वल्लाहु अहद। अच्छा ये कनेक्ट हो रहे हैं अभी। अम्मार भाई सुनाइए कुल वल्लाहु अहद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सूरह इखलास पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन ये पढ़िए कुल वल्लाहु अहद पढ़िए, आपकी आवाज ब्रेक हो रही। जी। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुस समद, स्वाद मोटा पढ़ेंगे। अल्लाहुस अल्लाहुस समद, समद। अल्लाहुस समद और वलम यकुल लहू पढ़ेंगे, यकुल लहू कुफुवन। वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। काफ है, यकुल नहीं, यकुल। यकुल लहु कुफुवन अहद। अच्छी बात है। अभी हम तशदीद के बारे में पढ़ेंगे नूरानी क़ायदे में से कि तशदीद को किस तरीके से पढ़ा जाता है, उसकी मश्क आप लोग कीजिए। ये आपके सामने तशदीद का पेज है। तशदीद डब्ल्यू जैसा होता है, छोटा सा। इसको तशदीद वाला जो हर्फ होता है, जिस हर्फ पर तशदीद होती है, उसको मुशद्दद बोलते हैं। मुशद्दद, तशदीद वाले हर्फ को क्या कहते हैं? मुशद्दद। अब तशदीद वाले हर्फ के बारे में याद रखिए कि तशदीद वाले हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं, 2 मरतबा पढ़ते हैं। एक मरतबा पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं और एक मरतबा खुद उसको पढ़ते हैं। तशदीद की आवाज में सख्ती होनी चाहिए, आवाज में सख्ती होनी चाहिए। मिजाज में सख्ती अच्छी चीज नहीं है, लेकिन आवाज में यहाँ पर तशदीद की सख्ती होनी चाहिए। नून और मीम पर तशदीद अगर आ जाए, नून और मीम पर तशदीद आ जाए, तो वहां पर नाक में आवाज को रोकना होगा, यानी एक अलिफ के बराबर नाक में आवाज को रोकना, उसको कहते हैं गुन्ना। इसी की यहाँ पर मश्क कराई जा रही है, इसको आप लोग मेरे साथ में पढ़िए। हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, अब बा। देखिए 2 मरतबा पढ़े, एक मरतबा पीछे वाले हर्फ से मिला के, अब एक बार हो गया, बा 2 बार हो गया, अब बा। हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, अब बा, अब बा। ये आवाज में सख्ती होना, इसको बोलते हैं अब्बा, अब्बा ये नहीं, अब्बा। हमजा बा जेर इब्बा जबर बा, इब्बा। आवाज में पकड़ होनी चाहिए। हमजा बा पेश उब, बा जबर बा, उब्बा।
حمزہ با زبر اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با زیر اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ با پیش اب، با زیر بی، اب بی. حمزہ تا زبر ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا زیر ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا پیش ات، تا زبر تا، ات تا. حمزہ تا زبر ات، تا زیر تی، ات تی. حمزہ تا زیر ات، تا زیر تی، ات تی. حمزہ تا پیش ات، تا زیر تی، ات تی. حمزہ جیم زبر، حمزہ جیم زیر اج، جیم زبر جا، اج جا. حمزہ جیم زیر اج، جیم زیر جی، اج جی. حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اج جو. حمزہ جیم پیش اج، جیم زبر جا، اج جا، اج جا. حمزہ جیم پیش اج، جیم زیر جی، اج جی. حمزہ جیم پیش اج، جیم پیش جو، اج جو. حمزہ با زبر اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با دو زبر بن، اب بن. حمزہ با زبر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزہ با زیر اب، با دو زیر بن، اب بن. حمزہ با پیش اب، با دو زیر بن، اب بن. بابا زبر بب، با دو پیش بن، بب بن. بابا زیر بب، با دو پیش بن، بب بن. بابا پیش بب، با دو پیش بن، بب بن. تابا زبر تب، با دو زبر بن، تب بن. تابا زیر تب، با دو زیر بن، تب بن. تابا پیش تب، با دو پیش بن، تب بن. سا میم زبر سم، میم زبر ما، سم. نون اور میم پر ترشید ہو تو ہونا ہوگا، سم. سا میم زیر سم، میم زبر ما، سم. سا میم پہ سم، میم زبر ما، سم. جیم نون زیر، جیم نون زبر جن، نون زیر نی، جن نی. جیم نین زیر جن، نون زیر نی، جن نی. جیم نون پیش جن، نی نون زیر نی، جن نی. فا عین زبر فع، عین زبر ع، فع فع. فا عین زبر فع، عین الف زبر ع، فع. اگلا والا حرف الف ہے، یا ہے، واو ہے، اس پہ جزم ہے، تو تشدید کو ایک مرتبہ پیچھے سے ملانا اور پھر اگلے والے سے بھی ملا دینا پڑتا. جیسے یہاں ہے دیکھیے، فا عین زبر فع، عین الف زبر ع، فع. کاف واو پیش کف، واو زیر بھی، کفی. تا واو زبر تب، واو الف زبر وا، تب وا. سین جیم پیش سج، جیم زیر جی، سج جی. عین دال زبر عد، دال زبر دا، عد دا. ح ضاد پیش حض، ضاد پیش ضو، حضو. ح یا زبر حی، یا زبر یا، حی.
عین زبر ع، لام یا زبر لی، علی، یا زبر یا، علی، حمزہ یا زیر ای، یا الف زبر یا، ای، یا کاف زبر کا، ایاک، یا زبر یا، زانون پیش زن، یا زن، نون پیش نو، یا زن، عین میم زبر عم، میم زبر ما، عم، سین یا پیش سوی، یا زیر ی، سوی، راتا زبر رد، سیرت، سیرت، سین عین پیش سو، عین زیر عی، سعی، راتا زبر رد، سعیرت، سعیرت، عین کی آواز آنا ہے اس میں، عین طا پیش عط، طا زیر تی، عطی، لام تا زبر لت، عطیلت. یہ سب قرآن میں آنے والے الفاظ ہے، اس کو مشق کرنا. ٹھیک ہے، اس کی مشق کیجیے، انشاءاللہ کل سنیں گے. یہ آج ہم سنیں گے، آپ گزشتہ یوسف علیہ السلام کا قصہ سنے تھے. یوسف علیہ السلام کا جب ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، تو مصر میں بہت افسوس ہوا. اسی کے بعد پھر کچھ سالوں کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا. تو سارے مصر نے جو ہے افسوس کیا اور غم کیا انہوں نے، اور بہت ہی افسردہ ہو گئے، سب غمگین ہو گئے، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وجہ سے ہی ایک عدل و انصاف کی بادشاہت اور حکومت چل رہی تھی، اور امن و امان تھا، کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا. لیکن جب حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا، تو اب اس کے بعد میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد میں یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے، ان لوگوں کے ہاتھوں میں حکومتیں آئیں اور انہوں نے جو ہے حکومتیں کی. لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام جیسا علم، جیسی حکمت، جیسا انصاف کرنا تھا، ویسا یہ دوسرے لوگ دوسرے بھائی وغیرہ نہیں کر سکے. تو اب فطری طور پر جب انہوں نے جو ہے اب خاندانی اور موروثی نظام چلنے لگا ان کے اندر، تو پھر یہ ہوا کہ جو رعایا تھی، جو وہاں کی عوام تھی، انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ بھائی یہ لوگ باہر سے آ کے ہم پہ حکومت کر رہے، لہذا ان کو نکالو یہاں سے. چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے اور جو کنعان سے آئے تھے، تو وہاں سے جو ہے یہ سب کنعانی ہیں، یہ سب یہاں وہاں کے ہیں، ہم مصری لوگ ہیں، مصر والوں پر مصری حکومت کرنا چاہیے، ایک غریب کو ہم جو ہے اپنے سر پہ چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس طریقے سے جو ہے انہوں نے شروع کیا، اور ایک یوں سمجھیے کہ ایک آندولن انہوں نے چلایا، اور چلا کر جو ہے جو ان کے بھائی وغیرہ تھے وہ سب ان کو ہٹا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہاں پر مصر کے اندر بڑے بڑے بادشاہ بنے دوسرے مصری ہی، اور ان میں سے بہت سارے فرعون تھے. تو ایک اس میں سے ایک فرعون بھی تھا. تو وہ فرعون جو ہے اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں. تو یہی فرعون تھا، اور اسی کے یہ ظلم کرتا تھا بنی اسرائیل پر. بنی اسرائیل کون ہے؟ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہی نام ہے. اسرائیل مانے اللہ کا بندہ، یعقوب علیہ السلام کا ہی نام بنی. تو بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام سے اولاد حضرت یوسف علیہ السلام تھی، اور اس کے علاوہ اور بھی ان کے جو دوسرے بیٹے تھے. تو یہی بنی اسرائیل 12 بیٹے جو بھی تھے، پھر ان میں سے سارے قبیلے بنے، ان کے بہت سارے 12 قبیلے بنے، تو وہ اسی کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. یہ لوگ حکمرانی کر رہے تھے. اب تک انہی کے خاندان میں حکومتیں اور علم اور نبوت سب انہی کے خاندان میں چلتی آ رہی. لیکن جب انہوں نے بد اخلاقی کی، ظلم و ستم کیا، اور اپنی خاندانی وراثت اس کو سمجھا، اور انہوں نے جو ہے حد سے زیادہ ظلم کرنا شروع کر دیا، اور وہ اخلاق کو بھول گئے، اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کی بجائے خود عیاشیوں میں مبتلا ہو گئے.
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تختے سے اتار دیا اور تختے پر لٹکا دیا، تخت سے اتار کر تختے پر لٹکا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے حکومتیں چھین لی۔ اور پھر وہ جو بادشاہ دوسرے آئے فرعون، وہ خود ان کے اوپر ظلم کرتے تھے، اور ان کو انسان تو دور کی بات ہے، جانور سے بھی بدتر ان کو سمجھتے تھے، اور ان کے پورے خاندان پر، اور یہاں تک کہ یہ اس بات کا بھی احترام نہیں کرتے تھے کہ یہ یوسف علیہ السلام کے خاندان سے ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ خود حضرت یوسف علیہ السلام پہ تہمتیں لگاتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کہ یہ بھی ایک غلام تھے، اور یہ غلام ہم پہ یہ زبردستی جو ہے حکمران بن کے بیٹھا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو بہرحال ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے لوگ ان کے بڑوں کو بھی اور آبا و اجداد کو بھی کیا کہتے تھے؟ برا بھلا کہتے تھے۔ فرعون مسلط ہو گئے ان کے غلط اعمال کی وجہ سے، اور پھر وہ ظلم کرتے تھے، یہاں تک کہ ہر وہ کام جو ہے غلاموں سے، جانوروں سے اٹھانے کا، حمالی کا، کھینچمتانی کا جو کام سب کیا جاتا ہے، وہ سب کام یہ بنی اسرائیل سے فرعون لیتے تھے۔ اب ایک مرتبہ ہوا یہ کہ ایک جادوگر جو قبطی تھا، وہ فرعون کے پاس میں آیا اور کہنے لگا کہ ایک ایسا لڑکا بنی اسرائیل کے اندر پیدا ہوگا کہ جو تمہاری بادشاہت کو تمہارے سے چھین لے گا۔ تو اب فرعون کو جو ہے پاگل پن سوار ہو گیا۔ فرعون نے اپنی پولیس کو حکم دیا کہ ہر وہ بچہ جو بنی اسرائیل میں پیدا ہو اس کو ذبح کر دو، ان کی ماں اور باپ کے سامنے ہی ان کو ذبح کر دو۔ تو اب ایسا ہو گیا کہ جنگل میں سانپ، جانور سب اچھے خاصے جی رہے ہیں، لیکن جیسا ہی کوئی بچہ پیدا ہوتا بنی اسرائیل کے اندر، ان کی ماں اور باپ کے سامنے ہی اس کو ذبح کر دیتا۔ ماں باپ پر کیا گزرتی ہوگی، اور ان کو جو ہے بچہ پیدا ہونے پر خوشی کے بجائے ایک طریقے سے تکلیف اور بہت زیادہ مشکل دن ہوتا تھا کہ کب پولیس آ جائے اور کب ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے کو ذبح کر دیا جاتا۔ اس طریقے سے فرعون نے ظلم یہاں تک کیا۔ تو اب ایسا ہی چلتا رہا، اور وہ حکم دیتا رہا ایسے ہی، اور کئی ہزاروں ہزار جو ہے بچے جو ہے ذبح کر دیے گئے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین، کہ فرعون جو ہے زمین میں اس نے اپنی برتری ثابت کرنے کی کوشش کی، اور بچوں کو ذبح کرتا تھا اور بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، کیونکہ بچے سے ہی اس کو خطرہ تھا۔ اب اسی زمانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس سال جو موسیٰ بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو اب ان کی والدہ نے سوچا کہ کیا کریں، پولیس آئے گی اور اس طریقے سے ختم کر دے گی۔ تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ڈالا کہ ان بچے کو جو ہے ایسا کرتے ہیں، ایک صندوق میں بند کر کے بچے کو ندی میں چھوڑ دیتے ہیں، یعنی ان کے ہاتھوں سے مرنے سے بہتر ہے بچے کو میں اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتی ہوں، جہاں جاتا ہے جائے، زندہ رہے یا پھر اللہ جو فیصلہ کرنا چاہے کرے۔ تو ایک دل میں ان کے بات ڈالی۔ تو اب کہاں چھپاتے؟ کہیں بھی چھپاؤ، پولیس تو ڈھونڈ کے نکالتی، کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب وہ صندوق میں، جس میں وہ واٹر ٹائٹ بھی تھا، ایئر ٹائٹ بھی تھا، نہ تو اس کے اندر ہوا جا سکتی تھی، نہ تو پانی جا سکتا تھا، بند کر کے پانی کے اندر چھوڑ دیا۔ اب جب پانی کے اندر چھوڑ دیا تو وہ پانی میں بہتے اللہ نے انتظام کیا، جو اللہ پیٹ میں رکھ کے سانس چلا سکتا ہے وہی اللہ صندوق میں رکھ کر بھی سانس چلا سکتا ہے، اللہ کی مرضی۔ تو بہرحال وہ پانی میں دوڑتے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ صندوق فرعون کے محل کے قریب تک پہنچ گیا، اور وہاں پر کچھ فرعون کی گھر والی اور اس کے ساتھ میں کچھ باندیاں وغیرہ وہاں پر نہروں کے پاس میں پانی وغیرہ نہا رہی تھی، اور وہ وہاں پر موجود تھی۔ تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی صندوق آ رہا ہے، تو اس صندوق کو انہوں نے اٹھایا۔ جیسے ہی انہوں نے صندوق کو اٹھایا تو اس کے اندر سے بچہ نکلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پر ایک ایسی محبت کی تجلی ڈال دی تھی کہ اس کو دیکھنے والا ہر کوئی پسیج جاتا تھا، اور اس کا دل نرم اور محبت والا ہو جاتا تھا۔ تو جیسے ہی فرعون کی اہلیہ آسیہ، بی بی آسیہ نے جب ان کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک عجیب محبت ہو گئی، اور پولیس والوں کو بھی آرڈر کر دیا، اور فرعون سے بھی اجازت لے لی اپنے شوہر سے کہ اس بچے کو نہ مارا جائے بس۔ تو بہرحال جب
بہرحال فرعون کچھ کیا کرتا، اپنی بیوی کے باتوں میں آ گیا. اللہ نے اس کے بھی دل کو جو ہے وقتی طور پہ جو ہے نرم کر دیا. اللہ کی مرضی ہے، دل اللہ کے ہاتھ میں. جو فرعون ذبح کرنے پہ تلا ہوا تھا، اللہ نے آزمائش کے طور پر اس کے دل کو سخت کر دیا تھا، اور یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو یہاں پر نرم کر دیا کہ اپنی بیوی کے باتوں میں آ گیا، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس نے ذبح نہیں کیا. اب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام محل میں گئے، لیکن دودھ نہیں پی رہے تھے کسی کا، رو رہے تھے. ادھر ان کی والدہ پریشان کہ پتہ نہیں میرے بچے کے ساتھ کیا ہوا ہوگا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر رو رہے ہیں. ان کے محل میں، فرعون کے محل میں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی رشتہ دار، یعنی خالہ سمجھیے، وہ بھی جاتی تھی محل میں. وہ جب گئی تو یہ سب دیکھا ماجرا، تو انہوں نے کہا کہ میرے گاؤں میں ایک اچھی عورت ہے، اس کو میں بلاؤں گی، ہو سکتا ہے کہ وہ عورت کا یہ دودھ پی لے. میں نے ایک عورت کے بارے میں سنا ہے، ایک اچھی عورت ہے، وہ ایسی دایا ہے وغیرہ وغیرہ. اس نے کچھ بھی جو ہے باتیں بنا کے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس میں ان کی والدہ کو لے کر آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک ماں کو اپنے بچے سے ملایا، اور ماں اپنے بچے کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی اور خوش ہو گئیں وہ. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دودھ پلایا. فرعون نے، سب نے مل کر کہا کہ آپ یہیں پر رہ جاؤ، ہم سارا خرچ آپ کا اٹھائیں گے. لیکن حضرت جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ تھی، انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہاں نہیں رہوں گی، میں اپنے گھر جاؤں گی. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ بچے کو بھی ساتھ لے کر جاؤ، اس کی پرورش کرو. چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ ساتھ لے کر آئے. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت فرمائی، اور ان کے دودھ کا بھی انتظام کیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان کی والدہ کے پاس بھی پہنچا دیا. ٹھیک ہے، باقی کا واقعہ انشاءاللہ کل بولیں گے.